بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل دعویٰ نیٹ ورک اور میں ہوں حماد حمید۔ ناظرین، ٹرمپ کا حالیہ دورہ سعودی عرب کا دورہ کیا ٹرمپ نے، جو ابھی تک جو نیوز میں ابھی تک گردش کر رہا ہے، سوشل میڈیا کی زینت بھی وہ بنا ہوا ہے۔ ابھی تک اس کی لوگ تصاویر، اس کی ویڈیوز، اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ شیئر کی جا رہی ہیں، اور ان ساری ڈیٹیلز میں ایک پکچر ایسی ہے جو سعودی پرنسس کی ہے۔ صرف ایک اکیلی وہ پرنسس تھی جو ٹرمپ سے ملی۔ جب ٹرمپ جہاز سے وہ باہر نکلے، وہ اسٹیئر سے اتر کر جب مصافحہ کیا، انہوں نے ہینڈ شیک کیا محمد بن سلمان سے، تو اس کے بعد ایک عرب خاتون تھی جس نے عبایا پہنا ہوا تھا، اس کے ساتھ ٹرمپ نے پہلے ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا، پھر اس کے ساتھ پھر دوسرا ہاتھ بھی ساتھ ملایا اور دونوں ہاتھوں سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر مطلب اس سے مصافحہ کیا۔ اب یہ سوشل میڈیا پر اس کے اوپر بحث یہ چھڑی ہے کہ آخر یہ خاتون ہے کون، کہ آخر آل سعود سعودی بادشاہ ہیں، وہ اپنی اس شہزادی کو یوں ایسے سامنے ٹرمپ کے سامنے کیوں لے کر آئے۔ اب اس میں دو سائیڈز ہیں۔ ایک سائیڈ ہے وہ کہتی ہے کہ سعودی عرب جو پہلے اتنا متشدد تھا کہ جہاں خواتین کو ڈرائیونگ ہی الاؤ نہیں تھی، وہ ڈرائیونگ نہیں کر سکتی تھی، اور باقی بھی کافی زیادہ اس میں ریسٹرکشنز تھیں کہ عورتیں جو ہیں وہ یہ کام نہیں کر سکتی۔ مگر اب سعودی عرب نے جب اپنا یہ رخ بدلا، وہ اپنی اس آزادی کا سفر اس نے شروع کیا، تو پھر آزادی دیکھتے دیکھتے کہ ہم نے دیکھا کہ جو سعودی عرب کا چہرہ ہے وہی تبدیل ہو کر رہ گیا۔ اب اس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ ایک خاتون سعودی عرب سے، ایک ایسی خاتون سامنے آئی جو ٹرمپ سے ملاقات کر رہی ہے، اس کے ساتھ بات چیت، اس کے ساتھ مطلب ملاقات میں وہ ہائی لیول پر وہ موجود ہے۔ اب اس میں جو دوسری سائیڈ ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ سعودی جو شہزادے ہیں وہ اپنی خواتین کو غیر محرموں کے سامنے تو لے کر ہی نہیں آتے، ہاتھ ملانا تو دور کی بات ہے۔ اب دیکھا جائے تو دونوں سائیڈز کا جو موقف ہے وہ دونوں سائیڈز کا ٹھیک ہے، دونوں اپنے پروف کے ساتھ ٹھیک ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں کہ بھائی سعودی عرب اس ایڈوانس لیول پر چلا گیا کہ خواتین کو انہوں نے رول دیا کہ خواتین بھی فرنٹ لائن پر آئیں۔ اب جو دوسری سائیڈ ہے، اگر شریعت سے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ غلط ہے، اس کو ہم جائز اور درست نہیں کہہ سکتے۔ مریم نواز کا جو واقعہ تھا، جب قطر کے امیر یا غالباً دبئی کے امیر آئے تھے تو اس نے دونوں ہاتھوں سے سلام لیا تھا، تو پاکستانیوں نے ہم نے تب بھی اعتراض اٹھایا تھا کہ بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے، کہاں پہ یہ جائز ہے ہاتھ ملانا۔ ایک غیر محرم عورت کا سامنے آنا تو ایک اور بات ہے، مگر غیر محرم کے ساتھ ہاتھ ملانا، دونوں ہاتھوں سے سلام لینا، تو یہ ایک اور چیز آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس سے بہتر ہے کوئی غیر محرم تمہیں چھوئے، اس سے بہتر ہے کہ تمہارے سر پر کوئی کیل ٹھونک دے، مطلب وہ کیل ٹھکوا لو اپنے سر پہ، مگر کوئی غیر محرم تمہیں ٹچ نہ کرے۔ تو یہ جب یہ اتنی وعیدیں ہمارے دین میں موجود ہیں تو پھر ہم کس لحاظ سے اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں کہ یہ سعودی عرب نے ایک اچھا کام کیا۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ یہ ریما بنت بندر یہ خاتون ہے کون، جو ٹرمپ سے اکیلی خاتون تھی، جو سعودی عرب کی طرف سے تھی اور اس نے ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کی، مصافحہ کیا، یہ آخر خاتون ہے کون؟ ناظرین، اس خاتون کا نام ریما بنت بندر ہے۔ یہ بندر بن سلطان آل سعود کی بیٹی ہیں۔ بندر بن سلطان آل سعود یہ وہ سفیر ہے جو امریکہ میں تعینات رہے، سعودی عرب کے سفیر تھے، جو سب سے زیادہ مدت والے، جن کا ڈیوریشن تھا 1983 سے 1983 سے 2005 تک، یہ وہاں پر سفیر تعینات رہے، اور یہ سب سے زیادہ لمبی مدت والے سفیر تھے، اور 2005 میں وہ ریٹائر ہو کر یہاں ان کو سعودی عرب نے خود واپس بلا لیا اور امریکہ سے سعودی عرب شفٹ ہو گئے۔ اب یہ جو ریما بنت بندر ہیں، جو اپنے والد کے ساتھ امریکہ میں ہی مقیم تھیں، جتنے عرصے تک ان کے والد امریکہ میں سفیر رہے تو یہ بھی امریکہ میں ہی رہیں، وہیں پر یہ پلی بھری، وہیں پر انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی، وہیں پر انہوں نے اپنی ڈگریز
جو لیں وہ ساری امریکہ سے ہی لی. اب 2005 میں یہ بھی اپنے والد کے ساتھ یہ سعودی عرب یہ آ گئیں. وہاں پر آ کے انہوں نے پھر اپنی دوسری ایکٹیویٹیز وہ سٹارٹ کر دی. سب سے پہلے جو سعودی عرب نے ان کو سب سے پہلے جو ریکگنیشن سے ان کو نوازا وہ تھا جنرل سپورٹ اتھارٹی ان کے کنٹرول میں دے دی گئی. اور یہ سعودی پہلی خاتون تھی جو اس طرح سرکاری عہدے پر آئیں جن کو جنرل سپورٹ کی اتھارٹی دی گئی. انہوں نے یہاں پر بھی آ کر خواتین کو امپاور کیا کہ خواتین پاور میں ہیں, ان کے لیے جم کا اہتمام کیا, ان کے لیے سپورٹس کی سہولیات وہ سعودی عرب میں وہ سامنے لے کر آئیں, متعارف کروائیں. اب یہ پہلی خاتون. اس کے بعد پھر برطانوی لگژری ایک سٹور ہے سعودی عرب میں ہاروی نکولس جس کا نام ہے, اس کی یہ CEO رہیں. اس کے بعد پہلی نرسری انہوں نے بچوں کی بنائی سعودی عرب میں. سعودی عرب میں جو خواتین تھی جو کام کے جنہوں نے شروع کیا تھا, جنہوں نے کام کرنا سٹارٹ کیا تھا, ان کے بچوں کے لیے پہلی نرسری سعودی عرب میں بنائی کہ وہ اپنے جب کام پر جائیں تو اپنے بچوں کو اس نرسری میں چھوڑ کر جائیں جہاں پر ان کی دیکھ بھال, ان کا کھانا پینا اور ان کی دیگر ضروریات زندگی ان کی وہ پوری کی جاتی جب تک ان کی ماں واپس نہ آ جاتی. تو اس لیے جب بچوں کی پہلی نرسری سعودی عرب میں متعارف کروائی گئی. اس کے بعد 2014 سے یہ عرب دنیا کی سب سے طاقتور خاتون مانی جاتی ہیں, 2014 سے لے کر اب تک. اور یہ اب جو ان کا عہدہ ہے وہ امریکہ میں اپنے باپ کی جگہ یہ اب سعودی سفیر ہے امریکہ میں. تو اس لیے جب ٹرمپ جہاز سے اترے تو دوسری خاتون جو تھی محمد بن سلمان کے بعد جو دوسرا انسان تھا جس کے ساتھ ٹرمپ نے ہاتھ ملایا, ہینڈ شیک کیا, وہ یہی خاتون تھی. کیوں؟ کیونکہ یہ امریکہ میں سعودی خاتون تھی. اب جب کسی ملک کے کسی پریزیڈنٹ نے, پرائم منسٹر نے یا کسی اور ایسی VIP شخصیت نے جب کسی ملک کا دورہ کرنا ہوتا ہے, وہاں کا وزٹ کرنا ہے, تو وہاں کا جو سفارت خانہ ہوتا ہے, وہاں کا جو امبیسڈر ہوتا ہے, وہ سارے پھر اس کی اہتمام کرتا ہے, سارا کچھ وہ کنٹرول کرتا ہے, دیکھ بھال کرتا ہے. تو اس لیے ظاہری بات ہے یہ سعودی عرب کی سفیر تھیں امریکہ میں, سعودی قونصلیٹ میں, یہ وہاں سے پھر یہ سارا ہینڈل ہونا تھا, ساری بات چیت ڈیل اس یہی سفارت خانے کے تھرو ہوتی ہے. تو پھر اسی لیے یہ وہاں پر موجود تھیں. اور پھر پوری میٹنگ میں جو میٹنگز ہوئی, جو ڈیلز ہوئی, جو بات چیت ہوئی, وہ سب میں یہ ساتھ رہیں کیونکہ یہ امریکہ میں سعودی عرب کی سفیر ہیں. اسی وجہ سے یہ ریما بنت بندر یہ سعودی عرب میں جب ٹرمپ آئے تو ہر وقت ان کے ساتھ موجود رہیں. ان سے کوئی بات چیت ہوتی یا ان کی کوئی ڈیل ہوتی تو یہ وہاں پر موجود ہوتی کہ کل کو کوئی ایشو بنتا ہے یا کل کو کوئی بریفنگ دینی ہوتی ہے تو ساری ڈیٹیلز پتہ ہوں, اس لیے وہ ایز اے سعودی ایمبیسڈر وہاں پر موجود تھیں. اس کے بعد اب دیکھا جائے تو یہ ایک خاتون کو عہدہ دینا یہ آج کل کے دور کا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے. اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو ٹھیک ہے, مگر ہم شریعت کے لحاظ سے دیکھیں تو شریعت اجازت نہیں دیتی کہ عورت کو حکمران بنایا جائے, عورت کو ذمہ داری دی جائے. تو اس لیے شرعن لحاظ سے تو ہم اس کو بالکل بھی ہم اس کا ڈیفینڈ نہیں کر سکتے کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, غلط رہے گا اور ہم اس کو غلط ہی کہیں گے. لوگ آج ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ وہ خاتون ہے, وہ امریکہ میں سعودی سفیر ہے, اس لیے ٹرمپ سے ملاقات کی, اس لیے ٹرمپ سے ہاتھ ملایا. بھائی ٹھیک ہے, مگر ہم اس چیز کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. اللہ حافظ.